الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم۔ اب تک اصول مناظرہ کے اعتبار سے تفصیلی گفتگو ہوئی تقریباً 12 یا 13 نشستوں کے اندر۔ آج سے انشاءاللہ المہند علی المفند کا پہلا سبق ہم پڑھیں گے، اور اس سے پہلے المہند علی المفند کے لکھنے کی وجہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور اس کا پس منظر ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو المہند علی المفند کا پس منظر یہ ہے کہ دیکھیں، شروع سے ہی کفار کا یہ وتیرہ رہا کہ وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے بعض نام نہاد مسلمانوں کو ہی خرید کر اور مسلمانوں کے عقائد خراب کر کے انتشار پھیلانے کا ذریعہ بنے ہیں اور انہوں نے بنائے ہیں۔ یہ وتیرہ شروع سے کفار کا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک حق جماعت قائم رکھی ہوئی ہے کہ جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں اور باطل عقائد کو پھیلانے والے ہیں، ان کا سدباب کے لیے ہمیشہ متحرک رہتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے قرآن اور سنت کے جو خالص عقیدے ہیں ان کی تشہیر کے اندر اور ان کی اشاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی امام احمد رضا خان جو بریلوی طبقے کے بانی ہیں، کہ جنہوں نے اکابر دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے قائم کر کے اور غلط قسم کے عقیدے ان کی طرف منسوب کیے اور حرم کے ائمہ سے کفر کا فتویٰ جو ہے لیا۔ صورت یہ بنی کہ 1906 کے اندر امام احمد رضا خان یہ حج کے لیے گیا مکہ، اور پھر وہاں سے جو ہے مدینہ منورہ کے جو ائمہ حضرات ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی، اور یہ ایک مقصد لے کر گیا تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ ہمارے چوٹی کے جو علماء تھے، دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ باطل ہمیشہ ان لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں کہ جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی پیروی لوگ کرتے ہیں، جن کو لوگ مانتے ہیں، ہمیشہ ٹارگٹ انہی کا ہوتا ہے۔ جیسے روافض ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنیاد بنا کر دیگر صحابہ پر بھی جو ہے وہ تبرہ کرتے ہیں، لیکن بنیاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی یہی وتیرہ اختیار کیا کہ ہمارے جو سرخیل اکابر ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 4 ہمارے چوٹی کے علماء تھے۔ میری طرف توجہ، 4 ہمارے چوٹی کے علماء تھے۔ اس نے کیا کیا کہ انہی کی کتابوں سے مختلف جگہوں سے عبارات لے کر ایک کفریہ مضمون بنایا اور اس کو جو ہے ائمہ حرمین کے سامنے پیش کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ کفریہ مضمون آپ جس کے سامنے بھی رکھیں گے وہ یہی بولے گا کہ بھئی جو آدمی ان عقائد کا حامل ہے وہ کافر ہے۔ یہ تو آپ کسی کے سامنے پیش کریں گے کوئی بھی کفریہ مضمون، وہ سب یہی کہیں گے بھئی یہ تو کفریہ مضمون ہے، اور جو اس کا قائل ہے، جو اس کا لکھنے والا ہے، جو یہ عقیدہ رکھنے والے ہے، وہ کافر ہے۔ اس نے کیا کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحذیر الناس حضرت کی کتاب ہے، وہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ اب اس میں انہوں نے اس نے کیا جھوٹ باندھا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہے، جو ظاہر سی بات ہے ختم نبوت زمانی کا بھی اگر کوئی منکر ہے وہ تو کافر ہے نا۔ تو یہ افترا باندھا، جھوٹ باندھا ہے۔
تحذیر الناس کی عبارت جو ہے وہ توڑ موڑ کر مختلف جگہوں سے لے کر کفر مضمون بنا دیا. اسی طریقے سے فتاوی رشیدیہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس پر جھوٹ باندھا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ جھوٹ بولتا ہے. اب تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی کفری عقیدہ ہے. اور اسی طریقے سے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جھوٹ باندھا. کیا باندھا؟ براہین قاطعہ میں کہتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابلیس کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، ابلیس کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے. تو یہ بھی کفر عقیدہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حفظ الایمان کی کتاب ہے. پھر جب میں اس پہ آؤں گا تو میں کتابیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی میں صرف یہاں المحنت المفنت جو پس منظر ہے جو لکھنے کی وجہ وہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، عبارات پر بعد میں آئیں گے. تو مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کیا جھوٹ باندھا کہ انہوں نے حفظ الایمان میں لکھا ہے کہ مجنون، صبی اور پاگل اور اسی طریقے سے حتیٰ کہ بہائم کا علم بھی، یعنی بہائم جانوروں کا علم بھی نبی کے علم کے برابر ہے. یہ ہمارے ان اکابر کے اوپر انہوں نے بہتان باندھا. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو اردو میں لکھا ہوا تھا، اس نے کیا کر دیا کہ اس اردو کا عربی میں ترجمہ کیا، عربی میں ترجمہ کر کے یہ مکہ حج کرنے کے لیے چلا گیا 1906 کے اندر، اور پھر وہاں ائمہ حرمین سے ملا، مکہ کے ائمہ سے بھی ملا، اور مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے جو ائمہ حضرات تھے ان سے بھی اس نے ملاقات کی. اور اس وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں درس دیتے تھے، وہاں درس دیا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے. اچھا، ان کو اس پوری کارروائی کا پتہ ہی نہیں، حضرت کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اس پہ چپکے سے چال چلی نا، ائمہ سے ملاقات کی، ان کے سامنے عربی عبارات پیش کی کہ ہمارے ہندوستان کے اندر اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر جو عقیدہ اس نے لکھ کے دیا ہے یہی عقیدہ ان حضرات کا ہے تو اس عقیدے کی بنا پر وہ کافر ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ کفر مضمون بنا کر آپ میرے پاس بھی لے کر آؤ گے، میں دیکھوں گا کہ بھئی ایک آدمی ختم نبوت کا منکر ہے تو میں بھی آپ کو بولوں میں یہ کافر ہے. وہ تو مفتی تو ظاہر کو دیکھتا ہے نا. اچھا، اس نے یہاں پر کفر کا فتویٰ لے لیا اور واپس ہندوستان آ گیا. ہندوستان میں آ کر اس نے اس کو جو ہے شام، عراق، اردن اس طرف جو ہے روانہ کر دیا، کتاب بنا کر روانہ کر دیا کہ یہ دیکھو دیوبندیوں کے یہ عقائد ہے، یہ تو ختم نبوت کے منکر ہے، یہ تو کافر ہے. ہاں، تو یہ کفر کی جو تکفیری جو معاملہ تھا اس نے پھیلا دیا. پھر ہمارے اکابر کو پتہ چلا تو انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رابطہ کیا کہ آپ کی موجودگی میں آپ وہاں ہیں، یہ ساری صورتحال ہوئی. حضرت نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں. پھر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں کے جو ائمہ حرمین تھے سب سے حضرت نے ملاقات کی اور فرمایا کہ آپ نے میرے مشائخ کے بارے میں آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، آپ پہلے معلوم تو کرتے. تو انہوں نے سب نے یہ کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ آپ کے مشائخ، ہمیں تو بالکل بھی نہیں معلوم کہ آپ کے مشائخ ہیں. مثلا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے شیخ عبد القادر شلبی طرابلسی سے انہوں نے ملاقات کی، یہ وہاں کے بہت بڑے مفتی تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ ان چیزوں کا، کہ ہمارے پاس تو ایک بندہ لے کر آیا ہندوستان سے اور جو ہے عربی میں عبارت تھی، اردو ہمیں نہیں آتی ہے. انہوں نے اردو کا ترجمہ عربی میں کیا ہوا تھا، بس ہم نے تو ظاہر کو دیکھ کر، لیکن ہم نے بھی احتیاط یہ کیا کہ بھئی جن کے یہ عقائد ہیں، یعنی انہوں نے نام نہیں لے کہ یہ کافر یہ کافر یہ کافر، یہ تو اس نے کہا نا. انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے احتیاط پھر بھی برتی ہے کہ اگر کسی کا، دیکھو اگر کسی کے یہ عقائد ہیں جو اس میں موجود ہے تو کفری عقائد ہیں، تو احتیاط کی، سمجھ میں نہیں ہے. تو اسی طریقے سے پھر حضرت جو ہے جو وہاں پر امین الفتویٰ ہے شیخ عمر حماد، ان کے پاس گئے حضرت، ان سے بھی بات کی. انہوں نے بھی یہ کہا ہمیں نہیں پتہ ہے. اور تحذیر الناس اور فتاوی رشیدیہ دونوں
مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے سامنے رکھی، کہا یہ دیکھو ان میں یہ عبارت ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے بھی دجال، اتنے بھی جھوٹے لوگ ہوتے. یہ وہاں حرمین کی بات ہے. اور پھر جو مفتی احناف ہیں افندی تاج الدین الیاس رحمہ اللہ، پھر حضرت ان کے پاس بھی گئے. تو بار کے ان سب نے یہی کہا کہ بھائی اردو ہمیں نہیں آتی. وہ اردو عبارت کا عربی میں ترجمہ کیا ہوا تھا، ہم نے تو ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دیا. پھر وہاں سے انہوں نے کیا کیا، ائمہ حرمین نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ ہم کچھ سوالات آپ سے کرتے ہیں، آپ ان کے سوالات دے دیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، آپ سوالات لکھ کے دے دیں، میں ہندوستان بھیج دیتا ہوں، وہاں سے جواب آ جائیں گے. تو پھر 26 سوالات ائمہ حرمین نے کیے. آج جب یہ سوالات پہنچے تو اس وقت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہ حیات تھے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حیات تھے. پھر یہ اس کے جوابات کی ذمہ داری مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دی. یہ مظاہر العلوم سہارنپور کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے حوالے کی. تو حضرت نے یہ جو المحند المفند آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی، یہ المحند المفند حضرت کی لکھی ہوئی ہے. اور میں نے کہا نا یہ 26 سوالات ائمہ حرمین نے بھیجے، اس کتاب کے اندر ان 26 سوالات کے جوابات ہیں. تو سمجھ میں آئے؟ تو یہ 26 جو سوالات وہاں سے کیے ان کے جواب اس کتاب میں موجود ہے. اچھا